حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عبادت میں مشغول تھے کہ ایک غریب شخص روتا ہوا آیا، آپ کے قدموں میں گر گیا اور بلخ بلخ کر کہنے لگا، حضرت میں سخت مشکل میں ہوں، سخت پریشانی میں ہوں، مجھ پر قرض بھی ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، وظیفے بھی کرتا ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، لیکن نہ میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ میری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، میں دن بد دن قرضہ مشکلوں اور پریشانیوں میں پھنستا جا رہا ہوں، ایک پریشانی جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، گھر میں پھاکے ہیں، چھوٹے بچے ہیں اور خود بیماری میں مبتلا ہوں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، امیر ہونے کا ایسا راج بتا دیجئے کہ میرے حالات بدل جائیں، مجھے اب کسی آسرے میں مت رکھیے، مجھے کوئی سچا عمل بتا دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹے اپنی زندگی میں صرف 2 الفاظ شامل کر لے، تیری تقدیر سنور جائے گی، تیرے حالات بدل جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ہر غریب کو اپنی زندگی میں یہ 2 خفیہ الفاظ ضرور شامل کرنے چاہیے۔ دوستو، جیسے ہی وہ شخص اپنے گھر گیا، اس نے پہلے ہی دن ان 2 الفاظ کو اسی ترتیب سے پڑھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی تھی، اور یقین مانیے اسی شام وہ دوبارہ حاضر ہوا، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے۔ وہ کہنے لگا، حضرت میں نے ہر وظیفہ آزمایا، ہر تسبیح پڑھی، لیکن ایسی تسبیح ہی جس نے میرے تمام قرض ایک ہی دن میں اللہ کے حکم سے ختم کر دیے، میری جان میں جان آ گئی، میری زندگی کے آدھے مسئلے حل ہو گئے۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو روز یہ 2 الفاظ پڑھ، جب تک تیری زندگی ہے تجھے کبھی کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تجھے کسی اور عمل یا وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان 2 الفاظ کی برکت سے اللہ نے اس شخص کو فقیر سے بادشاہ بنا دیا اور اس پر اتنا کرم کیا کہ جو پہلے مانگنے والا تھا وہ بانٹنے والا بن گیا۔ اگر آپ بھی ان 2 الفاظ کو جاننا چاہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سچا راج ہے، تو دل سے یقین کے ساتھ اس عمل کو سنیے اور اپنائیے۔ میں یہ الفاظ اسی ترتیب سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو بتائی گئی ہے، آپ کو بس ایک بار سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس میں صرف 20 سیکنڈ لگتے ہیں اور روز پڑھتے رہیں، پھر اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے ہونے والی تبدیلی خود دیکھیں گے۔ یہ 2 الفاظ اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن جو ترتیب بتائی گئی ہے وہی اصل راج ہے۔ میں نے خود انہیں الگ الگ تو بہت بار پڑھا تھا، لیکن جب انہیں اس خاص اندازہ اور اس خاص جوڑ کے ساتھ پڑھا تو کمالت اور معجزات ایسے نظر آئے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جائے۔ یہ اتنا آسان عمل ہے کہ 10 سال کا بچہ بھی آرام سے پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ جو اسے پڑھتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بنا اس کی زندگی ادھوری لگنے لگتی ہے۔ میرے پاس روز لوگ آتے ہیں مشکلوں میں گھرے ہوئے، اور یقین کریں میں نے ان 2 الفاظ کے ذریعے فقیروں کو امیر اور مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنتے دیکھا ہے۔ ایسے لوگ بھی آئے جن پر قرض تھا، بیماریاں تھیں، اولاد نہیں تھی، اور کئی ایسی بہنیں بھی آئیں جو سسرال کے ظلم، شوہر کی سختی اور حالات کی مار جھیل رہی تھی۔ یقین مانیے میں نے ایسے منظر بھی دیکھے جہاں ظالم لوگ خود جھک کر ان کے قدموں میں گرتے نظر آئے۔ اب غور سے سنیے، پہلا الفاظ کیا ہے؟ یہ الفاظ بہت آسان ہے، آپ نے اپنی زندگی میں اسے کئی بار پڑھا ہوگا، لیکن اب اسے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ اسے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، صبح، دوپہر، شام یا رات، جب بھی دل چاہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے، دل میں کسی بھی طرح کا شک یا وہم لائے بغیر سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، پھر پہلا الفاظ، اس کے بعد دوسرا الفاظ، اور آخر میں اللہ سے دعا مانگے۔ بس یہی 3 کام ہے، کوئی لمبا وظیفہ نہیں۔ ترتیب کا خاص خیال رکھیں، نہ کوئی کمی کرے نہ بڑھوتری۔ اگر سچ میں حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اسی طرح عمل کریں۔ پہلا الفاظ استغفر اللہ ہے، مگر خاص انداز میں، اور اس کے ساتھ اللہ کا ایک نام جوڑنا ہے
یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بتایا ہوا راجیہ ہے جو ہر ضرورت مند کے لیے بے حد اہم ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر دوسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو غریبی اور پریشانیوں کو جڑ سے ہلا دیتا ہے۔ انسان پہلے ہی دن بدلاؤ محسوس کرتا ہے اور لگاتار پڑھنے سے زندگی پوری طرح بدل جاتی ہے۔ اب تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام بھیجیں اور پھر اسی ترتیب سے اس عمل کو شروع کریں، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، نہ کوئی اور دے سکتا ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے۔ آپ کو بس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ اللہ کیسے آپ کی زندگی بدلتا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے اس کی تعداد بھی نوٹ کر لیں، لیکن ایسے نہیں کہ آپ کہیں یہ تو عام طریقہ ہے، اس میں نیا کیا ہے، خاص کیا ہے۔ اصل چیز وہ اثر ہے جو ابھی آپ کو بتایا جائے گا۔ ایسی تبدیلی آئے گی کہ لوگ رک رک کر پوچھیں گے، بیٹا اچانک تیری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ کل تک تو در بدر ٹھوکریں کھا رہا تھا، کل تک مانگ رہا تھا، اور آج ایسا مقام کہ تو خود بانٹ رہا ہے۔ میرے دوستو، انشاءاللہ وہ وقت آپ کی زندگی میں ضرور آئے، چاہے آپ پر ظلم ہو، زیادتی ہو، غریبی ہو، قرضہ ہو، بیماری ہو، بے اولادی ہو، بندشیں ہوں، دنیا جہان کے مسئلے ہوں۔ یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے آپ کو ایسی نجات دے گا کہ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھنا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، عمل شروع کرنے سے پہلے ہی دل میں وسوسے لے آتے ہیں کہ پتہ نہیں اثر کرے گا یا نہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ دل کو صاف رکھیں اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ میں آپ کو صرف ایک دن کا چیلنج دیتا ہوں، ایسی تسبیح ہے، ایسا راجیہ آپ نے نہ کبھی سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا۔ اب میں پہلا وظیفہ بتانے لگا ہوں، پھر دوسرا جملہ بتا کر آگے بڑھوں گا۔ یہ عمل کسی خاص دن کے ساتھ مخصوص نہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، چاہے پیر ہو، منگل ہو، بدھ ہو، جمعرات ہو یا جمعہ، اور ساری راتیں بھی اللہ کی ہیں، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، گھر میں پڑھیں یا دفتر میں۔ ایک بار کا عمل پڑھنے میں آدھا منٹ لگتا ہے، اور اگر اس آدھے منٹ میں آپ کی غریبی، لاچاری، بیماری، فقیری، ظلم سب ختم ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ اگر آپ محبت میں ناکام ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، شادی میں رکاوٹ ہے، اچھے رشتے نہیں آتے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، بس تنہائی میں بیٹھ جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں، اللہ کی طرف سے مدد آنا شروع ہو جائے، غیب سے ایسے اسباب بنے کہ آپ خود حیران رہ جائیں، کوئی رشتہ دار، کوئی جھریا، کہیں سے ایسا انتظام ہو جائے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، تو یہ سب ممکن ہو جائے گا، کیونکہ آپ اللہ کا محبوب عمل پڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ نے ان دو جملوں میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ جب آپ انہیں اللہ کے ولی کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے تو ناکامی کا 1% بھی امکان نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود شریف پڑھنا ہے۔ بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھیں، اگر وہ یاد نہ ہو تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر وہ بھی نہ آتا ہو تو کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کرے۔ اگر کسی کو درود شریف بھی نہ آتا ہو تو بھی عمل نہ چھوڑے، صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کر دے۔ اصل طریقہ یہی ہے کہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، پھر پہلا جملہ یعنی استغفر اللہ بتائی گئی ترتیب سے، پھر دوسرا جملہ، اور اس کے بعد اللہ سے مانگا جائے۔ میرے ناظرین، اس عمل میں ناکامی کا ذرا بھی امکان نہیں۔ جب میں نے پہلی بار یہ دو جملے پڑھے تو پہلے ہی دن اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ میں خود حیران رہ گیا۔ اس عمل نے میرا بند کاروبار چلا دیا، قرضہ اتروا دیا اور بیماری دور کر دی۔ آج بھی میں روز یہ عمل پڑھتا ہوں اور اللہ مجھے روز نوازتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے اثر نہیں کرتے، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی سچے دل سے عمل کیا ہی نہیں۔ خدا کے لیے اپنی زندگی میں ایک بار اس سادہ مگر طاقتور عمل کو ضرور پڑھ لیں۔
اب طریقہ سن لیں، پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر پہلے وظیفے کو 21 بار پڑھیں، چاہیں تو پہلے اپنی حاجت کی نیت کر لیں، ورنہ آخر میں اللہ سے دعا مانگ لیں۔ یہ عمل دن کے کسی بھی وقت تنہائی میں مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ کہ موبائل یا دنیاوی خیالوں میں الجھ کر۔ اب پہلے جملے کو اچھے سے سمجھ لیں، پھر دوسرے جملے کی طرف بڑھیں گے۔ اگر جملوں کی ترتیب اور تعداد درست نہ ہوئی اور طریقہ صحیح نہ اپنایا گیا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارے مقدر میں رہے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ 2 جملے پڑھے، اس کی زندگی سنور گئی، آپ کی بھی سنور جائے گی، میری بھی سنور رہی ہے۔ میں نے یہ عمل بے شمار بہنوں اور بھائیوں پر آزمایا ہے، اور یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو 21 بار کیسے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ ہم سب نے استغفر اللہ پڑھا ہے، کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو، کوئی کہتا ہے ویسے پڑھو، تمہارے کام بن جائیں گے۔ لیکن آج جو راج بتایا جا رہا ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ آج بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہر تسبیح اور وظیفہ پڑھ لیا، مگر حالات نہیں بدلے۔ تو آج استغفر اللہ کے ساتھ اللہ کا نام یا گنی شامل کرے، یعنی استغفر اللہ یا گنی۔ اسے تنہائی میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 بار پڑھیں، مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ۔ پھر وہیں بیٹھ کر دوسرا وظیفہ پڑھیں جو اس عمل کی اصل طاقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعلیم دی ہے، اور جو اسے سچے دل سے پڑھے اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ استغفر اللہ اللہ کو پسند ہے، اور یا گنی بندے کو بے نیاز بنا دیتا ہے۔ صحیح ترتیب سے پڑھنے پر ہر تنگی دور ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 21 بار پڑھے، یہی سب سے بڑا اور افضل کلمہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور جملہ شامل کرنا ہے۔ جب پہلا کلمہ 21 بار مکمل ہو جائے تو اللہ پاک کا ایک خاص نام یا حل المشکلات 21 بار پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو حل کرنے والے۔ یہ نام آپ کی زندگی سے ہر پریشانی کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یاد رکھیں، یہ سب ایک ہی جگہ بیٹھ کر مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلا کر مانگیے، انشاءاللہ بنا مانگے بھی مل جائے گا۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیں، اور اگر نہ بھی پڑھ سکیں تو سیدھی دعا کرے، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے۔ آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی۔ آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا، سو۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھ۔ یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں۔ مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست، لیکن ایراعون نیست۔ میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا، میں الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں۔ یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی۔ تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال۔ تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس۔ لیکن ایراعون، اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی۔ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا۔ یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے، بحران ہوتا ہوں۔ 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی، تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، الہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے۔ من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا، کون معبود ہے آپ کا؟
نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمان رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں۔ جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے، فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی، ہجرت شروع ہو گئی۔ افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی۔ المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ صبح نفس نے کہا ابھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف۔ یہ افضل الجہاد ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے۔ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے، تمہیں میں نے پیدا کی ہے؟ ذرا سوچیے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سیری بنی ہوئی تھی؟ یہ کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا، الیس لی ملک مصر، مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ یہ دعویٰ تھا، یہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی۔ بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں، اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے۔ تو what cannot be cured must be endured۔ لہذا ان آفت سماوی و ارضی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو اور چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے۔ عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح، رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کر، گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، عرضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا کرے، اس کو جھیلنا آسان بنانا، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں۔ جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں، مشرقی ساحل پر بار بار طوفان آئے، وہاں بھی لوگ مرتے ہیں، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات، آفت عرضی ہو یا آفت سماوی ہو، زلزلہ ہے یا آفت عرضی ہے، طوفان آ گیا ہے، کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے، یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے۔ آپ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی، بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہو کر گزر گئی، زمین بچ گئی، ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ، بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر، بڑی بڑی تباہیاں آتی رہی ماضی۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ان میں بھی دقت کیجیے، یہ ناگہانی تکلیف، ناگہانی مصیبت، یا کوئی آفت سماوی یا آفت عرضی، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی۔ ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر، انفرادی سطح، آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے آ کر کسی گاڑی نے ٹکر ماری، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی ہے۔ یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا، جیسا کہ زلزلہ ہے، یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے، کوئی بڑا طوفان ہے، بہت بڑے فلڈز آ گئے، اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ میں، اور افریقہ میں پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا، بڑی تباہی آ رہا۔ تو یہ آفت سماوی، یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے، بڑی بڑی مقدار میں، تعداد میں لوگ متاثر، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں۔ پہلی شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ناگہانی دکھ، کوئی آفت عرضی، کوئی آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی، اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کریں۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، what cannot be cured must be endured۔ جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی۔ بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں، اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے گا۔ تو what cannot be cured must be endured۔ لہذا ان آفت سماوی و عرضی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو اور چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے،
عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح، رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کر۔ گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، عرضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبت، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت، اس کو جھیلنا آسان بنا، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، بلکہ برداشت ہو، جھیلنا ہو، تحمل۔ ابھی بھٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے، میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہے، اللہ بہت متحمل۔ وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی، ذرا سا رحیم بھی ہے، نہیں وہ بہت رحیم ہے، بہت متحمل ہے، بہت حلیم۔ لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور عرضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طرز پر ڈھل جائیں، تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی۔ ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے، یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے، نہیں، یہ تو سمیع و بصیر، علیم و خبیر اللہ اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ۔ لہذا یہ من جانب اللہ ہے، اس کو تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی، تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا۔ فوری طور پر تو تکلیف ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے گا۔ جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی، کڑوی دوا ہے، وہ تو سمجھتا ہے مجھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے ہاں ٹیکا لگوایا ہے، وہ تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ میرے خیر کے لیے، میرے بھلے کے لیے۔ اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی، وہ سہار لے گا، اس کو وہ برداشت کرے گا۔ اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی کیفیت کا، ان احساسات کا، اسے ہم کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لہذا سر تسلیم خم، اے اللہ ہم قبول کر، رضا، ہر حال میں تیری رضا پر راضی، جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بصر و چشم سے تسلیم و رضا، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اے اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا، تسلیم کی خو ڈالیں گے، عادت پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ ہر ساقی ماریخ کہنے الطاف است، یہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کچھ ڈال دے اس کا لطف و کرم ہے۔ یہ مقام رضا ہے، یہ ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس۔ اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ چینی کھاتے ہیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر تکالیف کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے آپ کے احساسات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو مقام رضا ہے، یہ اس کے لیے قند ہے، یہ اس کے لیے چینی ہے، یہ اس کے لیے شہد ہے، یہ اس کی تلخی کو ظاہر کر دینے والی چیز کہ اللہ تیری رضا پر راضی، راضی و رضا رب۔ اب اس کے ضمن میں سمجھئے، یہ تو اصولی بات میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کی تین کیفیات ہو سکتی ہے، کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی شے ہے، اب وہ جو آیات میں نے سنائی تھی وہ سن لیجئے پہلے ترجمہ۔ سورہ تغابن میں فرمایا ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی، نہیں آتی مگر اللہ کے اذن۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے، اس کے دل کو سکون عطا کر، وہ راضی برضائے رب ہو، اس میں شکوہ نہیں رہتا، اس میں شکایت نہیں، اس میں تلخی نہیں ہوتی، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے اندر ہی اندر، وہ جو پیچ کھا رہا ہے، یہ سب پیچ سے نجات نہیں۔ برو کشید سے پیچا کہ ہستمود مرا، کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ یہ پیچ کھانا جو ہے، پیچا کے ہستمود، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی ہے مقام رضا کے ذریعے سے۔ کتنے بڑے بڑے عقدے میرے حل ہو گئے اس مقام رضا سے، کہ اقدہا کے مقام رضا کشود میرا، میرے تو بہت سے عقدے اس سے حل ہو گئے۔ اس حوالے سے ایک موٹی بات تو یہ ہو گئی،
لیکن اب اس کو 3 حصوں میں تقسیم. پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو. اللہ تو ایسا ہے، اللہ نے تو ہم پر کبھی کرم کیا ہی نہیں، اللہ تو ظالم، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. کہیں ایسا تو نہیں، میرا بندہ جو ہے تکلیفتا ہے میری وجہ سے، یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی. یہ صبر جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو. اور اس صبر کے نتیجے میں 2 اور باتیں پیدا ہوتی. یہ مضامین علیحدہ دروس کے اندر آتے رہے ہیں، لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو کر پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہوئی. 5ویں کا امتحان پاس کر لیا نا، 8ویں میں جائیں گے. اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو 7ویں میں جائیں گے. 7ویں کا پاس کریں گے تو 8ویں میں. درجہ بدرجہ انسان کی دینی، ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش ہے. جتنا اس میں صبر ہوگا، جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے جائیں گے. آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، مشکل سے مشکل تر آئے گا. ایک وقت میں ایم اے کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا. ایک وقت میں ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس آپ لکھیں، پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے، جرا کرے آپ سے، وہ بھی کرنا ہوگا. لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا تھیسس. اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. یہی معنی ابتلا کے میں، ابتلا یبتلی آزمانا. ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت موجود. تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی، اجتماعی طور پر بھی. اور ایک اس کا اور بھی اہل ایمان پر اس طرح کے ابتلاء و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دیتا ہے. گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا. یہاں کی سزا کیا ہے، جھیل لی آپ نے، بخار آ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، چلیے 3 مہینے آپ بستر پر پڑے رہے نا، اور کیا ہوا، کچھ نہیں. لیکن یہ کہ آخرت کی سزا ملتی بہت حسین. لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ. ان جو بھی گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئے، ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے. حضور کی ایک حدیث ہے، اس کا متن مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے. اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے. تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر، کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لیے ہیں، یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے، پاک کر دیا جائے. جیسے آپ کو معلوم ہے دھوبی جو ہے کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی. اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے. ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ. جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں. تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا، کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے. خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو 4 رکعتیں جو ہے وہ سری ہیں. مغرب کے اندر آ کر 2 جہری ہیں، 1 سری ہے. عشاء میں آ کر 2 جہری ہیں، 2 سری ہیں. سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں. تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی. اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین.
الرحمن الرحیم. تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے. ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4 آیتیں جو ہیں وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں گی. لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں. یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے. یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی 1 منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے، تاکہ آپ اب جو مقتدی ہے وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں. پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہوگا. لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے. سورہ آراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو. اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو، خود خاموش رہو. اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے. جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں. اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو گئی. گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات. اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا. بہرحال یہ مسلک ہے، امام شافعی کا ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھ. امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں. وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا. جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو. سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے، آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہے ہیں. بہرحال ان چیزوں میں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے، تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے. نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے؟ اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے. بات کے جو فرض نماز ہے اصل اہمیت اس کی ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں. بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو فرض کو ترک کر دیتے ہیں، نوافل پر سارا زور، صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے. فرض نمازوں یہ ہم نے دیکھے ہیں، ایسے لوگ بالفعل دیکھے. یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت اس پھر راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی. فرض کتنا فرض، نفل کتنا نفل. نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت ہے، وہ تہجد بھی نافلۃ لک، حضور کے لیے تو لازم تھی، باقی کے لیے لازم نہیں ہے. جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں ہے. ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشویق ہے، ترغیب ہے، وہ خاص ایک مہینہ ہے، اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا. تو رات کو 2/3 رات یا 1/3 کم سے کم 1/3 رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ. تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری ہے. ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات، حضور آپ
نے دیکھا، غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کر لوں. اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا. فرض کی یہ اہمیت. تو اذا صلیت المکتوبات صلوات المکتوبات وصمت رمضان، اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھ دوں، باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے، رکھیں ٹھیک ہے، لیکن وہ لازم نہیں ہے. نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض، اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے. حالات کو بھی دیکھیں، بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی، قتال کی ہو جائے گی. اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت قائم ہے، تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت انتظام کرے گی. قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا. چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے لیے. ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی. وہ پہلا مرحلہ اب اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی. اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یعنی تفکر جو ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی. اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے. اسی کا نام ہے دوام ذکر. اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے. تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج. دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی. اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالی کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت ہے. اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہو کہ صبر، جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے. تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم، مسلسل. ذرا ذہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے گا. اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں. تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے. یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنی شروع کر دیتا ہے. تو شیطان کو موقع ہی تب ملتا ہے
جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی ہو، وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں۔ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اس پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے 2 مدارج، 2 درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے، اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتابچے میں شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے، فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، بعد ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب الی اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی۔ اب ان 3 چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے۔ ہم چلے کہاں سے؟ کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی۔ نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول ہے۔ اس کا نتیجہ شکر خداوندی ہے، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ ہیں جو الذکر ہے، جو تذکرہ ہے، جو ذکرہ ہے۔ لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے 3 مسئلے، فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج لازمی ہے۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مرعوب ہو کر متاثر ہو جائے، صحیح رخ پر اس کا عمل۔ نمبر 3، روحانی ترقی، جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے۔ نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب الی اللہ۔ اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ، ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو ہے۔ لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ، اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی ہے، اپنے تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، نکلو۔ 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو، اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل کرو۔ طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے گی۔ وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو۔
اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیہ مبارکہ آئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے گا، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ اقیم فلا تنیا عن ذکری، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے گا۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیے۔ صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل کرنا۔ لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ تک کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تفتلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبن کی صورت اختیار کی صاد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو،
اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو رہی ہو تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل مقصد۔ اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ ہے، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا اور پھر دعا۔ صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد، اس کے معنی، تو دعا اس میں اہم ترین ہے۔ کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے۔ لیکن جو اس کا مادہ ہے، صاد لام واو یا